بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میرے چینل وائس آف دین 80 پر خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم پڑھیں گے حضرت داؤد علیہ السلام، طالوت اور جالوت۔ یہ وہ نام ہیں جو بچپن سے ایٹ لیسٹ ہم لوگ سنتے تو آ رہے ہیں، لیکن مے بی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ یہ طالوت کون تھے، جالوت کون تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ تو آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم ان کے بارے میں جانیں، اور یہ جان کر آپ کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور یہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ طالوت کون تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا تعلق تھا ان کے ساتھ۔ اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جب میں نے سورہ بقرہ کی یہ بھی جب میں تفسیر پڑھ رہی تھی تو اس میں یہ پورا واقعہ ان کا لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، تفسیر نہیں سنتے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں کیسی کیسی چیزوں سے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں سیکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے۔ تو جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے اس قرآن پاک کو پڑھنا ہے، پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ہم نے اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ سب وہ حق ہیں اس کتاب کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں ہمیں بتائے ہیں کہ اس کتاب کا حق ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ دشمنوں نے ان پر حملے شروع کر دیے، ان کی اولاد جو تھی وہ قید ہو گئی، زمین چھن گئی۔ مطلب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد فوراً جو نبی آئے تھے وہ تو یوشع بن نون تھے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ یوشع بن نون کون تھے، جو ان کے شاگرد تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی چنا، اور بنی اسرائیل کی جو باغ توڑ ہے وہ یوشع بن نون کے ذمہ ہو گئی۔ تب تک تو حالات ٹھیک رہے، لیکن اس کے بعد پھر اور نبی آتے گئے، لیکن آہستہ آہستہ جو بنی اسرائیل ہے وہ اپنے جو دین تھا، جو شریعت لائی گئی تھی حضرت موسیٰ کی، اس سے دور ہوتے گئے، اور دور ہونے کے سبب ہی ظاہر ہے جب وہ اللہ سے دور ہو گئے اور کتاب سے دور ہو گئے، جو حضرت موسیٰ نے ان کو شریعت لا کے دی تھی اس سے دور ہو گئے، تو یقیناً کمزور ہوتے گئے، اور جب کمزور ہوئے تو جو دشمن تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان پر حملے شروع کر دیے، ان کی اولاد قید ہو گئی، ان کی زمینیں چھن گئیں۔ تو یہاں پر پھر انہوں نے کیا کیا، اب ان کے جو بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے سمجھدار کچھ لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا، وہ اپنے نبی، اس ٹائم کے جو نبی تھے اور جو بہت سے ہسٹری میں پتہ چلتا ہے وہ حضرت سموئیل علیہ السلام تھے، ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے، اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہیں۔ اور کہا انہیں ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ انہوں نے کہا کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر، حالانکہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ اس سے اور نہیں، وہ دیا گیا وسعت مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے وسعت علم میں اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت اپنی جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اس وقت کے نبی کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ہم لوگ لڑیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے یہاں پر، اس کو میں دیکھ لوں جی، آیت نمبر 246 میں ہی اس کا ذکر ہے مکمل طور پہ، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آیت نمبر 246 سورہ بقرہ میں، پارہ نمبر 2 میں، کہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے
کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ اس کا مطلب تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی بادشاہ ایک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اپنے جو لوگوں ہیں ان کو لیڈ کر سکے۔ تو نبی تو موجود تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب کیا ہوا؟ تو اللہ نے طالوت کو بادشاہ منتخب کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے اس کا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر ان کا اعتراض کرنا تو ان کی وجہ سے تھی نا، گھٹی میں تھا کہ انہوں نے ہر چیز پہ اعتراض کرنا ہوتا تھا۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ منتخب کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہی کا زیادہ حقدار نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، اور اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو یہ تو زیادہ حقدار نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ وسعت دیتا ہے کیونکہ اللہ وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے اس کو چن لیا ہے، اور اس میں ہم نے اس کو، مال تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو کس میں وسعت دی ہے؟ ہم نے اس کو علم میں وسعت دی ہے اور ہم نے اس کو مضبوط جسم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، اگر ہم آیت نمبر 248 پڑھیں تو وہ کہتے ہیں، اور کہا انہیں ان کے نبی نے بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ اس میں جو چھوڑ گئے آل موسیٰ اور آل ہارون، اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ تو اب کیا کیا؟ جب بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ آپ نے طالوت کو کیوں بادشاہ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ آپ ان کو لیڈر رہنے دیں، یہ آپ کے لیے جو آپ کا جو گمشدہ تابوت ہے، تابوت سکینہ، وہ بھی لے کے آئیں گے، اور وہ تابوت سکینہ فرشتے اٹھائے میں ہوں گے۔ اس کو تابوت، اس کو لکھا ہوا ہے تابوت سکینہ، تسکین، سکینہ ہوتا ہے تسکین۔ اب تسکین کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات کی تختیاں تھی اوریجنل وہ تھیں اس میں، اور کچھ جو تبرکات تھی وہ تھی نبیوں کی، تو یہ ان کے پاس چلا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب وہ تابوت تسکین، تسکین مطلب کیا ہے کہ اس سے آپ کو تسکین ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی کتاب تھی، اس میں ان کی کتاب کی تختیاں تھی۔ ہم اب چیز کو ایسے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہے، اور سوچیں کہ آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے تو آپ کو کتنے سکون ملے گا، تسکین ہوگی۔ فرض کریں ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے اس کو، ایک شخص ہے اس نے اپنے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں قرآن پاک نہیں ہے، صرف اس کتاب کے اپنے ہاتھ میں ہونے سے ہی اس ٹائم پہ کتنی فیلنگز کا فرق ہوگا نا۔ تو یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تابوت جو ہے تسکین، جو آپ کی تسکین ہے وہ آپ کو واپس مل جائے گی۔ تو پھر آپ اس چیز پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے طالوت کو بادشاہ، یا ہم نے جو طالوت ہے اس کو لیڈر یا بادشاہ کیوں مقرر کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ وہ جو ہوگا وہ کس نے اٹھایا ہوگا؟ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، ٹھیک ہے؟ فرشتے تو اللہ کے حکم سے پہلے بھی اٹھا کے لا سکتے تھے، لیکن یہاں پہ مسئلہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب کوئی بڑی چیز دیتا ہے تو وہ ایک آزمائش، ایک مشکل وقت سے گزرنے کے بعد ہی ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ جنگ کریں، جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں لڑیں، تکلیفیں اٹھائیں۔ ظاہر ہے جب ہم لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی تکلیف ہوتی ہے، اس میں جسمانی، مالی، ہر طرح کی تکلیف آتی ہے، اور جب وہاں پہ آپ تکلیفیں اٹھائیں گے تو اس کا جو اللہ تعالیٰ صبر کا آپ کو اجر دے گا، وہ کیا ہوگا کہ وہ تابوت سکینہ فرشتے اٹھا کے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کیا ساتھ ہی؟ جب وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور آزمائش ان کو دی، ٹھیک ہے؟ اب جنگ سے پہلے طالوت نے لشکر کا امتحان لیا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نہر، ایک دریا ہے، اور حکم ہوا کہ جو اس میں سے پیٹ بھر کر پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا بھی میں آپ کو ترجمہ کر کے سنا دیتی ہوں۔ یہ آیت نمبر 249 ہے۔
بس جب جدا ہوا طالوت 7 لشکروں کے، اس نے کہا بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، تو جس نے پیا اس سے تو نہیں وہ مجھ سے، اور جس نے نہ چکھا اسے تو بے شک وہ مجھ سے ہے، مگر جو چلو بھر ایک پی لے، ایک چلو اپنے ہاتھ سے۔ تو انہوں نے پی لیا اس سے، مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ پھر جب اس نے پار کیا، اس نے اور انہوں نے جو ایمان لائے تھے ساتھ اس کے، انہوں نے کہا نہیں کوئی طاقت ہمارے لیے آج ساتھ جالوت اور اس کے لشکروں کے۔ کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کتنی ہی جماعتیں کم کی غالب آ جاتی ہیں جماعتوں پر کثیر کی، اللہ کے اذن سے، اور اللہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا؟ اس سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں یہاں پھر آزمائش آ گئی۔ ابھی جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی اچھی چیز آپ کو ملنے لگی ہے تو اس سے پہلے آپ کو کسی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو دنیا کی کتنی بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ ہمیں بہت آسانی سے مل جاتی ہیں؟ نہیں۔ آپ سوچیں کہ قیمتی جو لوہا ہے، لوہا ہے جو ٹنوں کے حساب سے آپ کو مل جاتا ہے، اویلیبل ہوتا ہے، لیکن سونا ہے ایک قیمتی چیز ہے نا، تو آپ سوچیں کہ وہ کیسے اس کو نکالا جاتا ہے، کس طرح سے پہاڑوں اس کو ریت کے اندر وہ مکس ہوتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے، اور کتنی تکلیف سے مشکل سے اس کو نکالا جاتا ہے۔ پھر ڈائمنڈ کو دیکھ لیں، ڈائمنڈ پھر اس سے بھی زیادہ ایک قیمتی شے ہے، اور کتنی ہی گہری کھدائی کرنے کے بعد پھر ایز اٹ جیسے آپ کو ہیرا نظر آتا ہے ویسے نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے اور ایک ہیرا آپ کے سامنے ایک ڈائمنڈ کی شکل میں آتا ہے۔ تو یعنی کہ جو بھی قیمتی چیز ہے نا وہ آپ کو محنت سے ملتی ہے، آپ کو کسی نہ کسی مشکل میں سے گزرنا پڑتا ہے تو تب آپ کو وہ چیز ملے گی۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے اور ایک آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو چیز مل جائے گی، مل بھی جاتی ہے اللہ کے اذن سے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں اور کسی سے لے کے آزماتا ہوں، یہ دونوں ٹیسٹ ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک ٹیسٹ پھر آ گیا۔ اب طالوت کے لشکر کے لیے ٹیسٹ تھا، اور اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک نہر ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا بھی ایک نہر ہے، آپ نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے بغیر پانی پیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو شدید پیاس ہے، سب کچھ ہے، تھکن ہے، لیکن آپ نے بغیر پانی پیے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ تو یہ زندگی کو بھی سمجھے کہ یہ جیسے ایک ٹیسٹ ہے، ہم نے یہاں سے حلال حرام کا واضح فرق دیکھ کے اور اس میں سے زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، یہی ٹیسٹ ہمارا ہے۔ تو یہاں پر بھی طالوت نے کہا کہ اس نہر میں سے پانی کوئی نہیں پیے گا، مطلب اگر پینا بھی ہے تو ایک چلو بھر، یعنی ایک ہاتھ میں جتنا پانی آ جائے وہ پیے گا، اور جس نے پی لیا پانی وہ ہم میں سے نہیں، اور جس نے نہیں پیا وہ مجھ سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور ٹیسٹ آ گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک لشکر تھا، تھکاوٹ تھی، جنگ کے حالات تھے، تو کیا حالات ہوں گے؟ تو لوگ صبر نہیں کر سکے، بہت سے لوگوں نے اس کو پی لیا پانی، لیکن بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے نہیں پیا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوا کہ اکثر لوگ ناکام ہو گئے، صرف چند صابر اور ایمان والے باقی رہ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب اس فوج کے اندر، اب وہ جو صابر تھے نا، انہوں نے کس امید پہ وہ صبر کیا؟ دیکھیں ان کو امید تھی، کہ ان کو یقین تھا کہ ہم نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہا انہوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کتنی ہی جماعتیں کم غالب آ جاتی ہیں جماعتوں پر کثیر کی، اللہ کے اذن سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت سے ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم صبر بھی کرتے ہیں نا تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہم صبر کر سکتے ہیں، کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ صبر کرے۔ اگر انسان یہ کہتا ہے نا کہ وہ صبر کر رہا ہے، جب تک اللہ کا اذن شامل نہیں ہوگا وہ صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کی مرضی سے ہی انسان کے اندر یہ کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ جو لوگ جنہوں نے صبر کیا، انہوں نے کس امید پہ صبر کیا؟ اللہ کے اذن سے، اور اس امید پہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ تو اب یہاں پہ بتایا جائے کہ وہ لوگ کم تھے، یعنی کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ کم تھے، لیکن وہ غالب آ گئے دشمن پر۔ کیوں غالب آ گئے؟ کہ ان کو یقین تھا، ٹھیک ہے؟ اب دشمن کی قیادت کون کر رہا تھا؟ جالوت، جو بہت طاقتور اور ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایمان والے گھبرا گئے، مگر سچے مومن بولے
کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، صرف یقین کا ہونا ضروری ہے. نمبر ڈزنٹ میٹر، نمبر کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ پہ یقین رکھنا ہے. اب کیا ہوا، اس لشکر میں جو طالوت کا لشکر تھا اس میں ایک نوجوان تھا جو کہ بہت ہی بہادر تھا، ٹھیک ہے، نڈر تھا. اور وہ کون تھا؟ وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام. نہ ہی وہ فوج کے سردار تھے، نہ بادشاہ تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی عہدہ تھا، نہ تک کوئی بھی مالدار تھے. صرف کیا تھا کہ ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، اب ایک طرف جالوت ہے، ایک جو نڈر اور ظالم بادشاہ ہے، اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور مقابلہ شروع ہوا. اللہ پر کامل بھروسہ کیا اور ایک پتھر سے ہی جالوت کو مار گرایا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، طاقت سے نہیں، ایمان جیت گیا. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ایسے نہیں تھا کہ وہ اسی وقت ایک بہادری آئی اور دکھائی اور جالوت کو قتل کر دیا. آپ سوچیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کی کتنی ایفرٹ مسلسل رہی ہوگی. سب کچھ ایک دم سے نہیں ہوتا ہے. آپ یہ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ کچھ بھی ایک دم سے نہیں ہوتا ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ کوشش ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور یہاں پر بھی ان کی بہت ساری ایفرٹس بہت ساری ہوں گی اور بہت ساری ان کی سیکریفائسز ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا. اور وہ ایک عام سے سپاہی، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. اور اس کے بدلے میں پھر ان کو کیا ملا؟ ان کو بادشاہت بھی ملی. جیسے کہا جاتا ہے کہ جالوت کی بیٹی کا جو نکاح ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو بادشاہت بھی مل گئی اور پھر ان کو نبوت بھی مل گئی. بادشاہت، حکمت اور نبوت، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ طالوت کے پاس بادشاہت تھی، نبوت نہیں تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی ملی، حکمت بھی ملی اور نبوت بھی مل گئی. اور اللہ نے انہیں بادشاہت اور حکمت عطا کی. اب کیا ہوا، اس سے ہمیں اب کیا سمجھ آتا ہے؟ ابھی آپ کو سمجھ آیا طالوت، جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعے سے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ بقرہ میں یافر میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت سو کو لوگوں کو ہٹا دیتا ہے. کیونکہ اگر لوگوں کو ایک قوم کو ختم نہ کرے اور لوگوں کو ختم کر کے نئے لوگ لے کر نہ آئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے جو چل رہا ہوتا ہے، تو کیا ہو، زمین پر فساد پھیل جائے. اور اللہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت فضل کرنے والا ہے تمام جہانوں پر. تو اس طرح سے اس قوم کو، اس جالوت کو کس کے ہاتھ؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوئی. اور پھر اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زرا کا علم سے نوازا تھا، اور جو لوہا تھا نا وہ ان کے ہاتھ میں آ کے بالکل نرم ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی تھی. اس کے علاوہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی آوازیں وہ سمجھتے تھے، اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا ہوا تھا. تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کمزور کو طاقتور بنا دیتا ہے. صبر اور ایمان کامیابی کی کنجی ہے. نوجوان بھی اللہ کے بڑے کام کر سکتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اور اگر ہم اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے. اور یا اللہ ہمیں بھی حضرت داؤد علیہ السلام جیسا ایمان اور طالوت جیسا صبر عطا فرما. آمین ثم آمین. آئی ہوپ دوستو، میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں ہم نے سنا، اور یہ اپنے بچوں کو بھی ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سورہ بقرہ میں اس کا اگر ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے نا تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ خود پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم خود پڑھنے سے زیادہ سیکھتے ہیں. کسی کے سننے سے جب ہم خود پڑھتے ہیں تو کانفیڈنس کے ساتھ کسی کو بتا بھی سکتے ہیں کہ کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. تب تک اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.